میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو قدوس بزنجو صاحب ہیں جن کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے، انہوں نے آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے گورنر عبدالولی کاکڑ صاحب کی کئی مہینے سے تنخواہ ریلیز نہیں کی، ان کو بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت ہے، ان کو وہ گاڑی نہیں دیتے. تو ایک طرف تو قدوس بزنجو صاحب کو آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے، دوسری طرف گورنر صاحب کے ساتھ وہ زیادتی بھی کرتی ہے. بہرحال یہ ایک ان کا اور اپنا چیف منسٹر کا کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے خط شہباز شریف صاحب کی بجائے میاں نواز شریف کو کیوں لکھا؟ کیونکہ انوار اللہ کاکڑ کا نام تو اناؤنس کیا شہباز شریف نے، تو آپ نے خط نواز شریف صاحب کو کیوں لکھا؟ گلائیں شکوائیں ہمیشہ گھر کے بڑے سے کی جاتی ہیں حامد میر صاحب، اس لیے ہم نے بڑوں سے شکایت کی ہے. اچھا، تو یہ جو آپ کا خط ہے اس میں ایک لائن جو ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ کہہ رہے ہیں آج وزیر اعظم کے ایسے شخص کی نامزدگی کی جس کی بحیثیت وزیر اعظم ہمارے لیے نہ کہ سیاست کے دروازے بند کر لیے گئے بلکہ آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے ہم اور آپ میں مزید دوریاں پیدا کر دیں. آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے سیاست کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ پر پریشر ہے کہ پارلیمانی سیاست چھوڑ دو؟ حامد میر صاحب جو حالات ہیں دیکھیں، ایک زمانے میں نواب بگٹی صاحب بھی پارلیمانی سیاست کرتے تھے، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں بھی ان کے اراکین تھے. وہ کیا حالات اور واقعات ہوئے جنہوں نے ان کو مجبور کر کے اس پہاڑوں تک جا کے اس غار تک پہنچا دیا، اور وہاں پر بھی ان کو بخشا نہیں گیا. بلوچستان کے جو مجموعی حالات ہیں اس میں آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پورے بلوچستان کو، جس کا ذکر اس خط میں بھی ہے، پہلے جو خط میں نے لکھا تھا اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ بلوچستان کو جو ڈیتھ اسکواڈ کے حوالے کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب جو ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور ان ڈیتھ اسکواڈ کے نہ کہ صرف ایک علاقے میں بلکہ جہاں جہاں بھی ان کے کارندے ہیں ہماری پارٹی کے مد مقابل ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں، ان کو باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو ہے سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے. کرمنل ایلیمنٹس کو اس طرح کی سیکیورٹی مہیا کی جائے گی اور ان کو منتخب نمائندگان چاہے وہ ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ میں جو رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہر سال ان کو 1 ارب کے قریب جب ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے لیے پارلیمنٹ میں جانے کے راستے بند کیے جا رہے ہیں. ہاں، اگر یہ تقسیم مساوی ہوتی، ہر علاقے میں تمام جو نوٹیبلز ہیں یا وہ منتخب ہو سکتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق ہے ان سب کو یہ مہیا کی جاتی تو صحیح ہے. لیکن جہاں جہاں بلوچستان نیشنل پارٹی کے امیدوار ہیں ان کے مد مقابل ایسے ایلیمنٹس کو جن کا تعلق کرمنل ایکٹیویٹیز سے، ان کو اگر آپ فنڈز مہیا کریں گے اور جن کو یہ کھلی چھٹی بھی دی جائے، چھوٹ دی جائے کہ جس کو اغوا کر کے لے جائیں، تو اس کا مطلب کہ وہ لوگ جن لوگوں کو ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے، جن کے لیے ہم ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکتے، تو وہ ہم سے کٹ کے اسی طرف جائیں گے، تو الٹیمیٹلی ہمارے لیے وہ پارلیمانی سیاست کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ حکومت ہے، نگران حکومت جس کے وزیر اعظم نے آج حلف اٹھایا، جس کا پرائم مقصد رسپانسبلٹی صرف اور صرف الیکشن کروانا ہے، یہ 90 دن میں الیکشن کروا دے گی؟ حامد میر صاحب، لوگ 90 دن کے آتے ہیں، لوگ 9 سال بھی گزار دیتے ہیں، لوگ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، 12 سال بھی وہ گزار دیتے ہیں. آپ اپنی ایز اے ٹی وی اینکر پرسن کہ آپ وہاں پہ چیختے ہیں، ہم پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک لوگ جو یہاں پہ چیختے ہیں، لیکن جن کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ نہ آپ سے پوچھتے ہیں نہ مجھ سے پوچھتے ہیں. ہاں، پھر یہ ہے کہ ہم آپ جو ہے نا ایک دوسرے کا درد یا دکھ جو ہے وہ بانٹتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت ہی گہری بات کی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 16 ماہ تک ان کے اتحادی رہے، تو ان کا تو یہ کہنا ہے، میں نے کچھ دن پہلے جب ان کا انٹرویو کیا جب وہ وزیر اعظم تھے، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ نگران وزیر اعظم کے نام پہ آپ اپنے اتحادیوں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں میں سب سے صلاح مشورہ کر رہا ہوں. تو کیا یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام ہے اس پہ انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ کیا؟ حامد میر صاحب، جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے ایز اے وزیر اعظم یا لیڈر آف دا اپوزیشن کا، لیکن لاسٹ جو جس کو کہتے ہیں لاسٹ ڈنر، یا میں اس کو جو لاسٹ سفر کہتا ہوں، جو آخری سفر تھا ہمارا ان کے ساتھ،
اس میں نے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے، جب بھی آپ چاہیں، کسی کو بھی چاہیں ہم اس میں مداخلت، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، نگران کا کام ہوتا ہے کہ نگرانی کرے، اس ذمہ داری جو اس کو دی گئی ہے اس کی ذمہ داری کرے، ایک اس کو کہتے ہیں کیئر ٹیکر، اور دوسرا ہوتا ہے انڈر ٹیکر جس کو گورکھن کہا جاتا ہے، اور گورکھن جو ہے وہ قبریں بناتا ہے۔ تو مہربانی کر کے کسی ایسی انڈر ٹیکر کے حوالے اس ملک کو ہمیں نہ کر کے جائیے گا جس میں جمہوریت کا جو ہے قبرستان بن جائے۔ اچھا، تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ایسے شخص کے حوالے پاکستان کو کر دیا ہے جو جمہوریت کو قبرستان میں تبدیل کر دے گا؟ یہاں پر صاحب جو جمہوریت کے جو ادارے ہیں، ظاہر جمہوریت کے ادارے کے مد مقابل وہ قوتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ یہاں پر طاقتور رہی ہیں، چاہے کسی بھی شیپ میں رہے، آپ ان کو کوئی بھی نام دیں، چاہے آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیں، چاہے کوئی بھی نام دیں، یہ شخص ان کی ہیچری میں پل کر بڑا ہوا ہے، اور ان کے کہنے پر جو کچھ کرتا ہے پہلے بھی ان کے کہنے پہ کیا ہے، آج کے حلف کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ آیا وہ اس کے فیصلے جمہوریت پسندانہ ہیں یا غیر جمہوری ہیں؟ جس ماحول میں اس نے، سیاسی ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے، تو اس کے اکثر فیصلے جو ہے نا اسی ماحول کے تحت اور وہی مائنڈ سیٹ کے تحت ہوں گے جو مائنڈ اس کا بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے خود نام دیا ہے، ریاض نے دیا ہے یا کسی اور نے دیا وہ نام؟ یہ خبر درست ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ اتفاق نہیں ہوا، اس لیے مجبوراً انوار اللہ کاکڑ صاحب کو لایا گیا؟ اب کیونکہ یہ اگر اتفاق ہوا بھی ہے نہیں ہوا ہے، ہم اس سے باہر تھے، بڑی بڑی پارٹیاں تھیں جو وہ آپس میں فیصلے کرتی، تو شاید ہمیں اس فیصلے میں، انہوں نے اس فیصلے میں بٹھانے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ میر صاحب، ہمارے یہاں ایک علاقہ تھا مکران میں، وہاں پہ ایک زمانے میں جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ، تو ایک شخص جو تھا نا اس جنگ سے بھاگ کے پہلے گاؤں پہنچ گیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا وہ تم بدبخت جنگ چھوڑ کے بھاگے ہو؟ کہتا ہے آنے کو تو سب آ رہے ہیں، میں چونکہ رستے کا واقف تھا اس لیے جلدی پہنچ گیا۔ جو میں نے جو خط لکھا ہے لوگ اس سے اتفاق تو بہت سے کر رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، آپ آہستہ دیکھیں گے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ اسی خط پر جو اتفاق کر کے آپ ہی کے پروگرام میں آ کے اس کا اظہار بھی کریں گے۔ اچھا، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ تک خبر پہنچ گئی ہے، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے پہ خوش نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے واقعی مجھے یہ کہا ہے کہ ہم بہت جلد آپ کے پروگرام میں آ کے اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، اور اختر مینگل صاحب اکیلے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو پتہ نہیں آپ تک خبر کیسے پہنچی ہے۔ بہرحال اختر مینگل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ